السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 145۔ اب ایک رات بڑا عجیب قصہ ہوا کہ اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نکلے تو مکہ سے باہر مینا مقام پر چلے گئے۔ وہاں ایک گھاٹی تھی، اس کا نام عقبہ تھا۔ یہ اس جگہ تھی جہاں مینا میں اب جمرۃ الکبریٰ یا جمرۃ العقبہ سے مشہور ہے۔ حاجی حضرات اس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اور ایام حج کی 10، 11، 12 تاریخ کو کنکریاں بھی مارتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے کانوں میں کچھ آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ اب وہاں تشریف لے گئے تو 6 آدمیوں کا ایک قافلہ باتیں کرتا نظر آیا۔ اب وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا بھی کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ دیکھو اللہ کی شان، قدرت نے ان کی دستگیری فرمائی کہ ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچ گئے۔ یہ لوگ حج کے موقع سے فائدہ اٹھانے آئے تھے، مدینہ سے آئے تھے۔ اوس اور خزرج کی جنگ کی وجہ سے ایک فریق اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کو کسی دوسرے کی امداد کی ضرورت تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے اس موقع پر قریش سے امداد کی درخواست کی، مگر قریش نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم خود پریشان ہیں۔ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی وجہ سے گھر گھر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدا ہے۔ یہ لوگ قریش کے اس جواب سے مایوس تھے، اس لیے ان لوگوں نے جواب دیا، ہم یثرب کے باشندے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا تعلق یثرب سے ہے، قبیلہ خزرج سے ہے۔ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، 6 آدمی تھے۔ تو آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی چند آیاتی تلاوت کی۔ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک نیا اور انوکھا کلام تھا۔ سنتے ہی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے یہ خزرج والے، پھر آپس میں مشورے کرنے لگے، ارے یہ تو وہی ہے جس کے متعلق یہود ہم کو ڈراتے تھے، اور یثرب میں یہود سے ہم سنا کرتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ ان یہود سے پہلے ہم ایمان لانے میں سبقت کریں۔ کیا عجب ہے کہ آپ پر ایمان لانے سے ہمارے مصائب کے بادل چھڑ جائیں اور آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو کر کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ مشورے کے بعد ان 6 نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ خزرج تھے، ہاں، اور وہ یہودی ڈراتے تھے، ہمارے میں ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں۔ ان کو اللہ نے نبی یہی ملا دیا۔ 6 کون کون تھے؟ نمبر 1 اسد ابن زرارہ، نمبر 2 عاص ابن حارث، نمبر 3 رافع ابن مالک، نمبر 4 قطبہ ابن عامر، نمبر 5 عقبہ ابن عامر، نمبر 6 جابر ابن عبداللہ۔ یہ خزرج کے تھے، یہ یہاں مکہ والوں سے مدد لینے آئے تھے حج کے زمانے میں، اور حضور نے ان کو دعوت دی تو یہ 6 نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع ابن مالک کو جس قدر قرآن مجید نازل ہوا تھا اب تک حضور پر آیا تھا، لکھا ہوا تھا، تو لکھا ہوا یہ دے دیا رافع ابن مالک کو، اور یہ قافلہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر یثرب واپس ہو گیا۔ یہ مدینہ منورہ میں ایمان کا بیج ڈلا 6 آدمی کی وجہ سے۔ آئے تھے مشرکین سے مدد مانگنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ان کے پاس بھیج دیا۔ 14ویں رات کا چاندنا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں اندھیرے میں آواز پڑی، فوراً حضور نے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہود ڈراتے تھے، لیکن دیکھو نبی کو تو اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا۔ اور یہاں مدینہ منورہ آ کر ان لوگوں نے یثرب پہنچ کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع کر دی، اور مدینے کے ہر گلی کوچے اور ہر گھر میں
اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی۔ 6 آدمی تھے، ان 6 نے مدینہ کے ایک ایک قبیلے میں جا کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تو ہر گھر گھر میں کلمہ جو ہے پہنچنے لگا۔ اب اوس جو ان کے بھائی کا قبیلہ تھا یہ ٹینشن میں آ گیا، اسی طرح یہودی یہ ٹینشن میں آ گئے کہ ارے کیا نئی بات لے کر آئے ہیں یہ لوگ۔ اب اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ میں تھوڑی ہلچل مچی، ان میں جناتوں نے بھی ساتھ دیا۔ یہ 6 تو مسلمان ہو کر آ گئے مکہ سے مدینہ، انہوں نے کام شروع کیا، جناتوں نے بھی ساتھ دیا، اور پھر جو ہے مدینہ منورہ کے گھر گھر میں یہ چرچا ہونے لگا بھئی کوئی نیا مذہب آیا ہے، کوئی نیا مذہب آیا ہے۔ یہ اسلام کی ابتدا ہوئی مدینہ منورہ میں۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔